ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف ماہر اقتصادیات ہیں۔ بہت سارے جہت، بہت سارے حوالے ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جو آپ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کو جو ہے کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، کرپشن فری پاکستان کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مہم بھی چلائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے، جو ہم نے سوال چھوڑ کے گئے تھے آپ سے کہ 57 ممالک، 55 ممالک اسلامی ممالک ایسے ہیں جس میں کرپشن اسرائیل سے زیادہ ہے، اور ہمارے پاس تو مکمل ایک کتاب ہے، دستور ہے، حیات ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں، میرے خیال سے اس کا صحیح جواب ممکن نہیں ہے جس پہ اتفاق رائے ہو۔ میں نے اس میں بہت سے علماء سے بھی پوچھا، باہر کے علماء سے بھی پوچھا، خود بھی غور کیا، مختلف آراء سامنے آئیں گی، مگر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم نے ذہن میں ہمارے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہمارے اوپر ہو گئی واجب، ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ باقی یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، وہ اپنے نیک اعمال کریں تھوڑا سا، ان کو ضرورت ہے، ہمیں نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بہترین امت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چیز نظر انداز کر دی کہ اس دنیا میں اعمال جو ہے، نیت اور اعمال دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے یورپ میں جب تھا تو میں نے بہت سے ماہرین سے ڈسکس کیا، اور میں نے ان کو یہی بتایا کہ بھئی یہ جو پاورٹی ریڈکشن کی آپ بات کرتے ہیں، غربت اس سے ختم تو ہوگی نہیں۔ آپ ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا بڑا ڈرامہ چل رہا تھا کہ جی غربت عادی ہونی چاہیے، تو میں نے ان سے کہا ایک نظام ہمارے پاس بھی ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ کا نظام، اور وہ یہ ہے جی 2.5% اس طریقے سے دیں تو، اور اس کو لوگوں کو رزق فراہم کرنے کا ذریعہ بنا دیں، خیرات نہ دیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ کرتے، چیریٹی نہیں دیں۔ تو جب اس کی تفصیلات میں نے بتائیں اور یہ بتایا کہ اسلامک ورلڈ میں جو دولت ہے اس کا نکال کے دیا کہ 2.5% ہو، تو ہم نے یہ ریسرچ کی کہ 8 سال میں 70-80 کروڑ جو مسلمان دنیا بھر میں غریب ہیں وہ غربت سے نکل آئیں گے، صرف زکوٰۃ کے نظام سے اس پیسے کو صحیح استعمال کرنا۔ تو ایک تو یہ ہم نے ان کو ریسرچ اب میں نے بتائی، اور دوسرا ان کو بتایا کہ جی آپ کے یہاں جو ہمیشہ ویسٹ میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، ضرور خوبیاں ہوں گی اس میں، ایسا نہیں کوڑا نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی خوبیاں ہیں، مگر وہاں پر غریب اور امیر کا فرق بڑھ رہا ہے، نفرت بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اسلام نے کیا نظام دیا ہے، دولت کا تصور کیا ہے، اور جو بینکنگ ہے اس کا تصور کیا ہے۔ تو جب اس زمانے میں اتنی اسلامک بینکنگ پھیلی نہیں تھی، تو جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ مشارکہ، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، اور ڈپازیٹر کو حصہ دینا، تو انہوں نے کہا یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جس میں انقلاب آ سکتا ہے، تو کیا یہ قابل عمل بھی ہے؟ تو میں کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل ہے، کرے نہیں، اب آپ نے ایسی بات کر دی ہے تو ہم تو ہر چیز کو ناپ تول کے آپ ہمارے ساتھ ٹائم نکالیں، چلیں، کوئی دیہات، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی ملک، سعودی عرب، مکہ، مدینہ، یہ چیز دکھائیں۔ تو اب یہ 2008 میں جب کرائسس آیا، میرا پھر ڈسکشن ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ابھی بھی دیکھیں نا، پہلے کمیونزم ناکام ہوا، سوشلزم ناکام ہوا، کیپٹلزم ناکام ہوا، لیکن دنیا پھر بھی نہیں کہہ رہی اسلامی نظام کی طرف جاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ ڈسکس تو کرو میرے ساتھ۔ کہہ لیں ڈسکس کیا، وہ سب آپ بتا چکے ہیں، اب دکھائیں جا کے۔ تو ہم ماڈل پیش کرنے میں ناکام رہے، ایک چیز۔ کوئی ہے نہیں دنیا میں کہیں اسلامی نظام، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مثلاً آپ بتاؤ سعودی عرب میں جو خطبہ حج دیا جاتا ہے آخری، میں کہتا ہوں 10 سال کے آپ اکٹھے کر لیں، اس کے 50% عمل کر لیں، اسلامی دنیا بہت اوپر آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمان ہم ایک دوسرے کی کفالت کریں، اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے مشترکہ بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں، آپ نے تو نہیں بتائیں۔ اب اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر، ان کی جو فاضل دولت ہے وہ ہمیں خیرات کسی کو بھی مت دیں، 1 روپے بھی مت دیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ اپنے اسلامی دنیا میں سرمایہ کاری کر دیں۔ مثلا پاکستان کو 100 ارب ڈالر چاہیے، ہم ڈیم بنا دیں، بجلی کا مسئلہ، ہر کول، یہ سب کر لیں، ان کو 20% منافع دے دیں، 15% منافع دے دیں، انڈونیشیا میں کریں، جا کے نائجیریا میں کریں۔ ایک بلاک نہیں بن جاتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ تو اسلامی ممالک کے درمیان ہی تجارت کرتے ہیں، تو ہم جو یہود و نصارہ کے نام پہ ایک شور بلند کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ تو گلوبل ولیج ہے۔ تو یورپین یونین کیا ہے؟ گڈ، یورپین یونین از اے کلیکشن آف 27-28 اسٹیٹس۔ افریقن ڈیولپمنٹ بینک کیا ہے؟
ہمارا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، اسی لیے جو ہے وہ ترکی کی شمولیت پہ جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے، اس کو ترکی کو نہیں آنے دیں گے، اسلامی ملک یعنی گریس جیسے بینکرپٹ کنٹری کو تو انہوں نے رکھ لیا، گریس کا آپ نے دیکھا نا، ٹرکی کو نہیں رکھتے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم تو یہ نہیں، دیکھیے پاکستان میں یہ بڑا فالٹ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہماری امداد، کیوں کریں امداد بھائی؟ آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ان کو یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض رکھا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آپ تو ایجنٹ ہیں، ٹرسٹی ہیں، آپ اسلامی دنیا میں دیں، یعنی منافع میں لگائیں، یعنی پاکستان میں لگائیں، ٹرکی میں لگائیں، انڈونیشیا میں لگائیں، نائجیریا میں لگائیں، مصر میں لگائیں اور منافع کمائیں، امت کو ڈیولپ کریں. تو یہ کنسیپٹ آنے کے بجائے ہمارا پیسہ مغرب کی نظر ہو گیا سارا. ہمارے جو 16-20 ریزروس ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی امریکہ کے پاس ہیں. اچھا، یہ جو ہے وہ کچھ ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، یہ کرپشن سے پاکستان کے لیے مہم بھی چلا رہی ہیں. ایک جماعت اسلامی کا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ بات بھی کر رہے تھے اس سلسلے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈرائیو کے نتیجے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے کہ اس ٹائپ کی مہم چلنی چاہیے اور ضرور چلنی چاہیے، عوام کو تعاون بھی کرنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ریسرچ پہ بیس کرتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں ہم جو مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ٹھیک، لیکن شاید 13% لوگ نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں. اور اگر کسی کو برا نہ لگے تو ہمارے آبادی میں سے 12 کروڑ تو غریب ہیں، ان کو تو ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، غریب ہیں. 5 کروڑ جو ہیں وہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس جو ٹیکس چور ہیں. ایک شکل یہ اور بات ہے، میں نے جب ان 5 کروڑ آدمیوں کے حالات پر غور کیا کہ یہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، وہ جتنی یہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں اس سے تگنا یہ GST حکومت کو دے رہے ہیں جو کہ ٹیکس چوری کی وجہ سے لگ رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب جو مالدار لوگ ہیں وہ تو کئی ہزار ارب روپے ٹیکس چوری کر رہے ہیں. مڈل کلاس جو ہے کسی نے 50 سال میں چوری کر لیا، کسی نے 1 لاکھ چوری کر لیا اور 10 لاکھ اس نے پھر GST دے دیا. تو پورا نظام جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. تو یہ سب مانتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے اسلامک بینکنگ جب شروع ہوئی تو 13% ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامک بینکوں کے پاس آئے، 87% سودی بینکوں کے پاس ہیں. لیکن اس 13 میں بھی مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سودی بینکوں میں بھی رکھا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ 5-6% لوگ صحیح معنوں میں اسلامی بینکوں پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی بات کریں گے جو اسلامی بینکاری ہے اور جس کے نام پہ جو ہے شاید قوم دھوکہ بھی کھا رہی ہے، جس پہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے سوالات کرنے ہیں، وقت کی کمی ہمیشہ درپیش رہتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے تشنہ سوالات ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پوچھ لیے جائیں. ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا بریک.